نکاح کی رسم ہو چکی تھی اور وہ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں بٹھائی گئی تھی۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو تمام مہمان آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے تھے، ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو اتنا؟ اس کے برابر میں بیٹھے اس کے دلہے زاوار شاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے رونے کا شغل جاری رکھا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ہم اسی ایک حویلی میں تو رہتے ہیں، تو پھر رونے کا کیا مقصد ہے؟ علینا نے نگاہیں اٹھا کر زوار شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، شکوہ تھا، شکایت تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ زوار شاہ نے علینا کی بدلتی ہوئی نظروں کا مفہوم جیسے جان لیا تھا۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے وہاں کھڑے ہو کر تمام مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو زوار شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا کر رہی ہو لینا؟ بیٹھ جاؤ۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کچھ برا لگا ہے تو مجھے بتاؤ، سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں گرایا تھا۔ علینا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ نکاح ہو گیا لیکن میں ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہاں تمام مہمانوں کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لینا؟ بیٹا، تمہاری رخصتی تو ایسی ہے جیسے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانا۔ اس میں اتنا ہنگامہ مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ زوار شاہ کی والدہ صاحبہ سارا بیگم نے علینا سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تائی جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے یہ رخصتی ابھی نہیں کرنی۔ علینا نے اپنی آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیتے ہوئے تائی جان کی جانب نظریں مرکوز کر دی تھی۔ اس نے دانستہ طور پر اپنے شوہر زوار شاہ کو نظر انداز کیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ زوار شاہ نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کیا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ جیسے انسان سے تو میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہتے ہوئے زوار شاہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں آپ کو اچھی طرح جان گئی ہوں، کون ہیں آپ، کیسے ہیں آپ، انفیکٹ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ علینا نے کوئی لحاظ مروت نہ کیا اور تمانچے کی طرح زوار شاہ کے منہ پر یہ حقیقت رکھ دی کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے۔ زوار شاہ نے ایک لمحے کے لیے علینا کو دیکھا تھا، پھر اگلے لمحے مسکراتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر مہمانوں کو دیکھا تھا۔ علینا گھبرائی ہوئی ہے، اب آپ ہم دونوں کو رخصت دیجیے، ہم اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ میں اسے سمجھا لوں گا، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہماری شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ اس نے علینا کا ہاتھ تھاما تھا، اس پر گرفت بے حد مضبوط تھی۔ علینا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن زوار شاہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی تھی۔ آ جائیے کمرے میں، آ جائیے۔ وہ علینا کو تقریباً کھینچنے والے انداز میں لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں بے پناہ تیزی آ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، میں تو تمہیں انسان بھی نہیں سمجھتی ہوں۔ جو کچھ تمہارے بارے میں سنا اس کے بعد تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہو۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ابھی رخصت ہو کر اس کمرے میں نہیں آنا تو نہیں آنا، وہ زور سے چلائی تھی، لیکن زوار شاہ نے خود پر اچھی طرح قابو رکھا ہوا تھا اور تقریباً اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہوا کمرے میں قدم رکھا تھا۔ کیا تماشا ہے؟ تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ مہمانوں کے سامنے اتنا بڑا تماشا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ چھوڑو مجھے، انتہا کے جنگلی انسان ہو تم۔ جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے وہ مجھے 100% درست لگتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوار شاہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ ہاں بتاؤ مجھے بھی ذرا، تم جانور ہو، جنگلی انسان ہوں میں، تم جیسے جانور کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، جس کی ذات کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زوار شاہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا تو علینا نے اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے دھکا دیا تھا۔ زوار شاہ ایک دم سے زمین سے ٹکرانے کے بعد پلنگ کی پائنتنی سے ٹکرایا تھا، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، لگتا ہے تمہارے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور پلٹ کر اس کا ہاتھ موڑ کر کمر کے پیچھے کیا۔ آئندہ اگر ایسی بدتمیزی یا ایسی جرات کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو موڑ کر کمر سے باندھے ہوئے تھا اور
دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو جھٹکا دے کر انتہائی غصے میں کہہ رہا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جانور ہونا کس سے کہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی تم سے اتنی بدتمیزی کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی تم سے اتنی بدتمیزی کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ چھوڑ کر زور سے اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس رات کا آغاز انتہائی خوبصورت طریقے سے کروں گا، لیکن تم نے میری ذات پر کیچڑ اچھال کر سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اگلے لمحے وہ اس پر جھکنے لگا تو وہ زور سے رونے لگی۔ علینا کے پورے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے اور سیل روا آنکھوں سے مسلسل بہہ رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے، جانے تو مجھے نہیں کرتی تھی یہ شادی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ رو کر چلا کر ہاتھ جوڑ کر اسے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا لیکن پھر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی نظریں لینا کے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور علینا آنکھیں میچ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے اسے دور کر رہی تھی، اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز علینا کا سراپا نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں تھی، جن میں التجا تھی، شکوہ تھی، شکایت تھی، غصہ تھا، جذبات تھے اور بھی بہت کچھ تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اتنی بدتمیزی برداشت کرنے کے بعد میں تمہیں اپنی قربت سے بھی نوازوں، اس نے کہتے ہوئے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ علینا ٹھہر سی گئی تھی، اس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، بس غصے میں اسے دھکا دے کر اس پر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ نہ جانے پھر کیا سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ علینا مزید اسے کچھ کہتی، دروازہ کھول کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ علینا نے اپنے پیر سمیٹے تھے اور بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا تھا۔ کیوں؟ کیا ماں بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ایسا شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی جس نے مجھ پر آج ہاتھ بھی اٹھایا اور زور زبردستی بھی کی ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور روتے روتے کب وہ ٹیک لگا کر نیند کی گہری وادی میں کھو گئی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ زوار شاہ چھت پر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ علینا کے حوالے سے اس نے جو خواب دیکھ رکھے تھے ایک دم سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ سگریٹ پر سگریٹ جلاتا وہ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والے منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے علینا؟ کس حوالے سے بات کر رہی تھی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ یوں کمرہ چھوڑ کر آ جانا اور بات کر بیٹھ کر سولو نہ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس نے خود سے خود کلامی کی تھی اور تمام گھر والوں کی نظریں بچاتے ہوئے دوبارہ سے ایک بہترین موڑ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے منا لوں گا، میں اسے سوری کر لوں گا، میرا رویہ بھی غلط تھا، اگر اس کا غلط تھا تو حساب برابر ہو گیا ہے۔ اب دونوں کو ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ زوار شاہ نے دل ہی دل میں سوچ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اس کے بعد کمرے میں داخل ہو کر جو منظر دیکھا تھا تو حیران رہ گیا تھا۔ وہ پلنگ پر اسی برائڈل ڈریس میں ملبوس بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ چلو جی، بیگم نے تو قصہ ہی ختم کر دیے۔ زوار شاہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اندر داخل ہو کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ علینا، علینا اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ایسی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی کہ اس کے تھپتھپانے کے بعد بھی نہ اٹھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے اس کے پاؤں کھینچ کر اسے پلنگ پر لٹا کر سیدھا کیا تھا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا تھا، اور وہ ایک اچھی اور مکمل پوزیشن میں بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے حسن میں کھو گیا تھا۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ ناک میں پہنی لونگ جو کافی حد تک اس مدھم سی روشنی میں چمک رہی تھی، ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلچل سی مچ رہی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا وہ آگے بڑھ کر اسے اپنا بنا لے اور سارے فاصلے طے کر لے، ساری دیواریں گرا دے، لیکن پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضرور معلوم کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر ٹک گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لینا ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے، آندھی طوفان آنے لگے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ بے اختیار چلائی۔ اس آواز پر زوار شاہ بھی کوہنی کے بل لیٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کہیں بھی نہیں بلکہ اپنے کمرے میں موجود ہو، زوار شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو علینا کے تن بدن میں آگ لگے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی زوار شاہ کا دماغ ایک دم سے بک سے اڑا۔
کیوں؟ یہاں سونے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اس کی کلائی ایک بار پھر سے تھام لی تھی۔ مجھے یہاں آپ کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کرنا۔ تو نہ کرو، کس نے کہا ہے بیڈ شیئر کرنے کو؟ کمرے میں صرف بیڈ موجود نہیں ہے، صوفہ بھی ہے، وہاں جا کر سو جاؤ۔ اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے، اور اب اگر تم نے مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کی یا کوئی اور تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی، تیار رکھو زوار شاہ کا غصہ۔ اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ خود زوار شاہ ہے۔ جل کر خاک ہو جاؤ گی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ زوار شاہ نے اتنے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سے کہا تھا کہ اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی، اور وہ حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر خود ہی سو چکا تھا، اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی کیا غلطی ہے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گر کر گالوں پر پھیل رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر جب کمرے میں کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا مجازی خدا لائٹ جلا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی۔ زارا کی باتیں اس کے کان میں گونجنے لگی۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر جیسے ہی جانے لگا تو ایک دم سے اس کی آواز نے زوار کے قدم روک دیے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا اور سینے پر بازو لپیٹا۔ کس حق سے پوچھ رہی ہو کہ کہاں جا رہا ہوں؟ تم تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا، تو پھر اب یہ بیوی والا رویہ کیوں اپنایا ہوا ہے؟ پہلے تم خود سوچو کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ تم خود کنفیوژن کا شکار ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ علینا کا دل دھک سے رہ گیا، اور وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل چکا۔ اس کے پیچھے آئی تاکہ اسے روک سکے۔ ابھی تک لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس نے ریلنگ پر ڈھانک کر دیکھا تو وہ حویلی کے بیرونی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں جا رہا ہے وہ؟ ذرا وہ علینا کو اسی برائڈل ڈریس میں سر سے پیر تک دیکھنے لگے۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے، اور یہ زوار کہاں جا رہا ہے؟ زارا نے آئی برو اکٹھی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ علینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ اوہ، میں سمجھ گئی، آئی ایم ریئلی سوری۔ یار، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ اسی کے پاس جا رہا ہوگا۔ ہاسپٹل میں ہے نا وہ۔ اب بھلا یہ کیسا مرد ہوا جو شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے۔ زارا نے اپنی بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں لپیٹا۔ معنی خیز انداز میں علینا سے کہا۔ وہ متوجہ نہیں تھی۔ زارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے تو بس ایک ہی غم کھایا جا رہا تھا، اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی اسے ٹھکرا کر کسی اور کے پاس جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح ہو چکی تھی لیکن وہ نہیں پلٹا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ تبھی تائی جان اسے ناشتے کی میز پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ ان کے ہمراہ میز پر بیٹھی۔ وہ وہاں پہلے سے موجود ناشتہ کر رہا ہے۔ آپ کب آئے؟ اس نے سب کے سامنے اس سے پوچھا تو وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگا۔ جلدی آ گیا تھا، زوار نے مختصر جواب دیا۔ پوچھے تو صحیح کہ رات کو کہاں تھے؟ یہ علینا نے اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا کہ زوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ بھی کیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، لیکن علینا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رہے گی کہ وہ حویلی کا لاڈلا اکلوتا وارث تھا۔ تمام لوگوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ زوار، تائی جان نے شکوہ کناں نگاہوں سے زوار کی طرف دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا۔ امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک ضروری کام سے۔ علینا نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ ضروری کام سے یا اپنی رکھیل کے پاس؟ اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ زوار کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس نے ناشتے کی میز پر موجود پلیٹ زور سے پرے کھسکائی کہ تمام لوگ حیران رہ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، گھوم کر علینا کے پاس آیا۔ اٹھو، کھڑی ہو جائے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم کر رہ گئی۔ امی جان، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ۔ زوار کا غصہ اب اپنے انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور جب زوار کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو پھر کوئی بھی اس کے بیچ میں نہیں آتا تھا۔ علینا نے یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا تھا۔ میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس نے اس قدر چیخ کر کہا کہ وہاں موجود تمام لوگ دہل کر رہ گئے۔ زوار نے علینا کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر اٹھایا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اس کے اپنے کمرے میں، جہاں علینا پہلے رہا کرتی تھی، وہاں دھکا دے کر تمام لوگوں سے کہا،
یہ ویسے بھی رخصتی پر راضی نہیں تھی، تو اب اسے چاہیے کہ یہ اپنی ماں کے پاس آرام کرے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زوار، تائی نے تیز آواز میں اسے ڈانٹا، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا لینا؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے کی بات باہر نکالی۔ کیا تمہیں واقعی میں پتہ ہے کہ وہ کسی اور کے پاس گیا تھا، یا تم نے اپنے اندازے سے کہا؟ زرینہ بیگم اس کے سر پر پہنچ کر اس پر چلانے لگی۔ علینا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سارا بیگم اپنے بیٹے کے پاس دروازہ کھٹکھٹا کر دروازہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی، لیکن وہ کھول نہیں رہا تھا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، لہٰذا آپ لوگ تمام ناکام کوششیں مت کریں۔ اس نے دروازے کے پار سے ہی کہا تو تمام افراد دوبارہ ناشتے کی میز پر آ گئے۔ تایا جان، تائی جان، چچی جان، چچا جان سب چپ ہو گئے تھے اور انتہائی افسردہ سے یوں ہی بس پلیٹ میں چمچ چلا رہے تھے۔ سب کی بھوک مر گئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن ہی میاں بیوی کے درمیان اس قدر چپکلش بہت کم حویلی میں دیکھی گئی تھی۔ تمام لوگوں کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ بس ایک واحد انسان جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ زارا تھی، جو حویلی کی ریلنگز پر کھڑی نیچے کا منظر دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ بہت خوب علینا، تم نے میرے کہنے پر عمل کر کے بہت اچھا کیا۔ یقین مانو، مجھے جو خوشی مل رہی ہے نا، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یعنی میری باتوں نے زوار کو تمہارے قریب ہی نہ آنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرے لیے چانس ہے، زوار کی بیوی بن سکتی ہوں۔ اب تم دیکھو کیسے میں تمہیں زوار کی زندگی سے نکال باہر کرتی ہوں۔ زہرا نے ایک بار پھر سے اپنی بالوں کی لٹ کو انگلی میں پھیرتے ہوئے مسکرا کر علینا کے کمرے کی طرف افسوس سے دیکھا تھا، جس کا دروازہ بند تھا، اور وہ بند دروازے کے باہر اکڑو بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم بھی اب اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ جو کچھ کیا تم نے خود کیا، تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ زوار نے ایک طرح سے ٹھیک ہی کیا، تم اتنی زیادہ خود سر ہو جاؤ گی، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زرینہ بیگم اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کاش یہ سب نہ ہوتا۔ وہ روتے روتے اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ اور ماضی بھی کیا تھا؟ 2-3 ہفتے پہلے کی تو بات تھی، اس کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، اور تب اس کے والدین نے اسے بلا کر ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی کلی کھل اٹھی تھی۔ ہم تمہاری شادی طے کر رہے ہیں۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ پوچھو گی نہیں بیٹا کہ شادی کس سے طے کر رہے ہیں؟ اس کی والدہ زرینہ بیگم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا، تو وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم تمہاری شادی زوار شاہ سے کر رہے ہیں۔ تائی جان کے سب سے بڑے بیٹے سے یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ چند قدم پیچھے ہٹی تو اس کی والدہ نے اپنے شوہر اشفاق ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے بیٹا؟ اشفاق صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ نہیں بابا، میں زوار سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ بچپن سے اس سے منسوب ہو، مانتی ہوں کہ یہ بات ہم نے تمہیں نہیں بتائی، لیکن اب اگر تم لوگ عاقل و بالغ ہو کر نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ زرینہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا امی، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، میں زوار سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جیسے ہی پلٹ کر کمرے سے باہر نکلنا چاہا تو زرینہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جاؤ گی؟ برسوں سے ہم نے جو ایک رشتہ بنائے رکھا ہے، اس گھر کی بنیادوں میں پیار بھر کر اس کو قائم رکھا، اس سے اس رشتے سے انکار کر کے تم یوں ایک جھٹکے سے زمین بوس نہیں کر سکتی ہو۔ ہم نے تمہیں فیصلہ سنایا ہے، تم سے اپنی رائے نہیں مانگی ہے۔ اشفاق صاحب نے بھی بیوی کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تم شاید اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ چکی ہو۔ ہمارا تجربہ تمہاری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے والدین کو شرمندہ مت کرو۔ ان دونوں نے بیک وقت اپنے دونوں ہاتھ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی علینا اشفاق کے سامنے جوڑے تھے، تو وہ شرطیں رہ گئی تھی، اور وہ دونوں سے مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اس کے کمرے سے نکل چکے تھے۔ بابا، اماں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ زوار شاہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس کی ایک ایک سچائی مجھے معلوم ہے، لیکن افسوس میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں،
میں جانتی ہوں کہ میرا یہ فیصلہ خاندان میں نفرت کے بیج بو دے گا، لیکن میں خاندان کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں لیے ہوئی ہوں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے تھے اور پھر چھت پر چلی آئی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے اداس ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے منع نہیں کیا؟ زارا اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ منع کیا تھا، میری بات کسی نے نہیں مانی ہے۔ میں اس شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس کے کردار کی پوری ایک کتاب کھول کر میرے سامنے رکھ دی گئی ہو؟ تم ہی بتاؤ، اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے زارا کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ تم رو تو مت رو، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے علینا کو محبت سے کہا۔ میں ہوتی تو ظاہر انکار کر دیتی اور آخر وقت تک اپنے حق کے لیے لڑتی۔ کسی کو بلیک میلنگ میں نہیں آتی۔ زارا نے ہر سوچ نگاہوں سے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد علینا کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ مجھے بلیک میل کرنے لگے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنے ماں باپ کے جھکے ہوئے سر کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ علینا نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر گہرا سانس بھر کر مسکرائی تھی۔ یا تو اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لو یا پھر اپنے ماں باپ کا نام فخر عزت سلامت رہنے دو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زارا نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا اور اٹھ کر چند قدم چلتی ہوئی رک گئی تھی۔ مڑ کر علینا کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زارا نے لوہا گرم دیکھ کر ایک بار پھر سے چوٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چند قدم چلتی علینا کے پاس آئی۔ میری ایک بات یاد رکھو، ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں یہ بات بتانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میرے اور زوار شاہ کے درمیان کافی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہیں، لیکن اسے دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی لڑکی کو اس کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لوگ چند دن باتیں کریں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ زوار کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے مشاہدہ کیا تھا، میں نے سب کچھ تمہاری منگنی سے پہلے تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ شاید یہ قدرت کا کوئی اشارہ تھا۔ اب تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ زارا نے اسے ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اس کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں تائی جان کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ جب علینا نے تائی جان سے کہا تھا۔ ہاں بیٹا آؤ میری جان، کیا بات کہنی ہے؟ بیٹھو ادھر کرسی پر، میں سن رہی ہوں۔ وہ دیگچی میں چمچ ہلا رہی تھی جب علینا نے بامشکل تھوک نکلا تھا اور اپنی بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ علینا کی والدہ زرینہ بیگم نے اندر قدم رکھا تھا۔ سارا بھابی، روٹیاں میں بنا لوں گی، آٹا میں نے راستہ کو گوندنے کا کہہ دیا۔ کہتے ساتھ ہی انہوں نے جیسے مڑ کر دیکھا تو علینا وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو زارا نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کا یہاں بیٹھنے کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ ارے کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو؟ اب تم یاد رکھو یہ تمہاری نہیں میری بچی ہے۔ ہاں بیٹا کہو، کیا کہنا چاہتی تھی؟ کیا مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی؟ تم کیوں اسے ڈانٹ رہی ہو؟ بچوں کو ایسے ڈانٹا نہیں کرتے۔ بتاؤ بیٹا، کیا بولنا ہے تمہیں؟ علینا نے بے اختیار اپنی والدہ کی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، رنگت زرد پڑ رہی تھی اور اگلے لمحے انہیں چکر سے محسوس ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ زرینہ، سارا اور علینا دونوں چیخ مار کر ان کے پاس آئے تھے، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تھا۔ انہیں شوگر کا مسئلہ ہے، آپ انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ ٹینشن شوگر کی بیماری کا باعث ہے۔ وہ گھر آ گئی تھی اور علینا نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے والدین کو مزید کوئی دکھ نہیں دے گی، اس لیے اس نے اپنے اس زبردستی کے رشتے پر سر جھکا دیا تھا اور یوں 1 مہینے کے اندر زوار شاہ اور علینا کی شادی متوقع تھی۔ شادی کی رات زارا اس کے پاس آئی تھی جب وہ دلہن بن بیٹھی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو زوار کا کارنامہ دیکھو۔ اس نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ یہ سارے میسیج زوار کے ہیں جو اس نے ایک لڑکی کو سینڈ کیے ہیں، اور یہ دوپہر کا اسکرین شاٹ ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ میں تمہیں ہوش دلانا چاہتی ہوں۔ فیک نمبر سے بات کی اور یہ بدلے میں آج اس کی شادی ہونے کے باوجود بھی اسے کھل کر ایسی گھٹیا باتیں کر رہے۔
تم خود دیکھ لو، یہ زوار کا نمبر ہی ہے نا۔ علینا نے بے اختیار اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا زارا، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ زارا نے تل ملا کر اسے دیکھا تھا، لیکن علینا نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ میرا دل ویسے ہی بہت دکھا ہوا ہے، اسے مزید مت دکھاؤ۔ جب میرے ماں باپ ہی مجھے برباد کرنا چاہتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی، اور نہ مجھے۔ اسے ہال میں لے جایا گیا جہاں نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد اسے دوبارہ حویلی میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ تب اس نے ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ رخصت ہونا نہیں چاہتی، اسے وقت درکار ہے، اور یہ زوار اور علینا کے درمیان تلخی کا آغاز تھا۔ پورے 3 دن گزر چکے تو اس نے زوار کی شکل تو نہ دیکھی تھی، گھر کے تمام مقیم بھی اس سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی اپنی سگی ماں بھی اس سے ناراض تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ونڈا پھینک کر فرائی پین میں ڈالنے لگی تھی کہ اسے کچن میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سیکھی۔ زوار فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، شکوہ، شکایت اور مان کے ٹوٹ جانے کا افسوس واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ پہلے جو مسکراہٹ اس کے چہرے کی نشانی تھی وہ مکفود ہو چکی تھی۔ سنجیدگی نے اس کے چہرے پر ڈیرے ڈال لیے تھے اور آنکھوں میں ویرانی چھائے ہوئے تھی۔ علینا کی حیرانی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب اچانک اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا، فوراً سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، اس کا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے۔ علینا نے اس کو دھکیل کر خود سے دور ہٹانا چاہا تو زبار میں اس کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ اس کی کمر سے اپنے ہاتھ کو ہٹایا اور اپنے قدموں سے اس کے دوپٹے میں لگ جانے والی آگ بجھانے لگا۔ علینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا دوپٹہ چولہے میں، اسے پتہ ہی نہ چلا، کب جلنے لگا۔ اس نے تو اسے صرف بجانے کی کوشش کی تھی۔ اس کو دیکھا دوپٹہ جل جاتا تو تم بھی پوری جل جاتی۔ ناشتہ بناتے وقت سارا دھیان چولہے پر ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہی ہوتا ہے۔ وہ انتہائی دھیمی آواز میں اسے اپنے خیال رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ جلن تو نہیں ہو رہی؟ بال تو نہیں چلے؟ اس نے علینا کو بازو سے تھام کر پیچھے کی طرف موڑا تاکہ اس کے بالوں کا جائزہ لے سکے۔ شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ پھر میز پر رکھا اپنا پانی کا گلاس اٹھا کر علینا کو تھمایا، جس معمولی سے حادثے سے کافی حد تک گھبرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ وہ اسے دھیمی آواز میں نصیحت کر کے کچن سے باہر قدم رکھ چکا تھا اور وہ ششدر ہوتی نگاہوں سے اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں زوار کے لیے تھوڑی سی جگہ پیدا ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے بچا کر نہ جانے کیا کیا لقب دے گا، لیکن اس نے اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور پہلی بار زوار کے دل میں علینا کے لیے موجود دیوار کا ایک پتھر گر چکا تھا۔ پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور زارا اس کے پاس آئی تھی۔ یار، یونیورسٹی میں آج فیئر ویل رکھی گئی ہے، تم آ رہی ہو نا؟ علینا ویسے بھی اپنی زندگی کے جمود سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میری مانو تو تم شادی شدہ ہو نا، تم وہ ریڈ کلر کا فراک پہنا جو تم نے بری میں لیا تھا، وہ تھوڑا بے باک قسم کا تھا۔ علینا نے چند لمحے زارا کو دیکھا۔ آر یو شور کہ مجھے وہی پہننا چاہیے؟ گلا کافی گہرا ہے اس کا اور آستین بھی کافی چھوٹی ہے، فراک بھی شارٹ ہے۔ وہ ہچکچائی۔ ہاں تو کیا ہوا یار، یہ سب تو چلتا ہے یونیورسٹی میں، تم دیکھتی نہیں ہو لڑکیاں کیسے ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، اور یہ تو ایک ویسٹرن معمولی سا فراک ہی ہے، تم پہننا بالکل پری لگو گی۔ زارا نے اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ایک تم ہی ہو جو اس دنیا میں میری سب سے زیادہ اچھی دوست۔ زارا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ چلو اب جلدی سے تیاریاں شروع کر دو، کل صبح میں جلدی نکلنا ہے، یونی جائیں گے، پھر وہاں سے جہاں تقریب رکھے گی یا بس میں وہاں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، زارا نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلانے لگی اور پھر تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اپنی شادی پر مہندی نہیں لگائی تھی، لیکن آج اس کا بہت دل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں پر چند بیل بوٹے بنا لیے تھے۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر فل میک اپ کے ساتھ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش کو مزید ابھار کر دوسروں کے لیے کشش کا باعث بنا دیا تھا۔ فراک کی آستین سرے سے غائب تھی، جسے اس نے
چھوٹا سا اسٹرولر لے کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، نظر نہ لگ جائے۔ زارا نے اسے کالا ٹیکا کان کے پیچھے لگا دیا تھا تو وہ ہنس رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ زارا نے حسب معمول جینز اور ٹاپ کو ہی ترجیح دی تھی، اور جیسی بیل ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تو کسی نے اسے پکارا۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر زوار تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نگاہیں علینا کے خوبصورت سراپے پر مرکوز کی ہوئی تھی اور اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ علینا نے ایک بار پھر سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ جاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ۔ یہ سن کر علینا ششدر رہ گئی۔ نہیں، میں چینج نہیں کروں گی، میری مرضی، میں جو چاہے پہنوں، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ زبان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں اگر تمہیں یاد دلا دوں نا کہ میں کون ہوتا ہوں تو تم یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تم نے مجھ سے اجازت لینا بھی گوارا نہ کیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں ابھی زندہ ہوں۔ بھلے میں نے تمہیں سزا کے طور پر اپنے کمرے سے نکال دیا، لیکن ہمارے رشتے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں آج بھی تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ علینا نے بے اختیار تالی بجائی تھی۔ بہت خوب، اور تم چاہے جو کچھ کرو، چاہے تم ڈرگس لو، نشہ کرو، لڑکیوں سے کھیلو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، علینا نے بدتمیزی کی ہر حد پار کر لی تھی، اور زبان نے اپنی ذات پر اس قدر برے القابات سننے کے بعد علینا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چاہے جو چاہے مرضی کرو، مجھ پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ بس اتنا کہہ کر الٹے قدموں سے اندر لوٹ گیا۔ علینا نے فاتحانہ نگاہوں سے خود کو داد دی تھی اور پھر زارا کے ہمراہ یونیورسٹی کے فیئر ویل میں جا پہنچی تھی۔ ایک بینک کوٹ تھا، کافی اچھے سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سب کی نظریں علینا کے واضح ہوتے خوبصورت بدن کی طرف اٹھ رہی تھی اور اسے کافی غیر آرام دہ سا محسوس ہونے لگا۔ وہ وہاں کرسی پر بیٹھ کر اسٹرولر اپنے اوپر پھیلا چکی تھی۔ کیا ہوا یار، تم اس طرح کیوں دبک کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو آؤ نا، انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی دوست نے آ کر اس سے کہا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ تم جاؤ یار، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ سچ بات تو یہ تھی کہ وہاں موجود تمام لڑکوں کی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی اور اسے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے تو زوار کو جلانے کے لیے ڈریس پہنا تھا، تو کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے احساس ہو، دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ زارا، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے زارا کو میسج کر کے اطلاع دی اور وہاں سے نکل کر باہر کی طرف آ گئی۔ اس نے آج شال بھی نہیں لی ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت آکورڈ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹرولر اس کے ننگے دودھیا بازوؤں کو کور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنی رائڈ بک کروائی تو ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں 3 آوارہ لڑکے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور ایک نے تو حد کر دی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی تھی۔ علینا چیخ مار کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ گھبرانے لگی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ زبار کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، تم اس طرح کی ڈریسنگ کر کے تم باہر نہیں جا سکتی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس نے درد سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ تم ٹھیک کہتے تھے زبار۔ وہ رونے لگی، لیکن وہاں پیرانے میں اس کی مدد کے کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکے اب موٹر سائیکل اس کے گرد گول گول گھما کر اسے مزید ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ آج آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں بے پناہ تیزی آ گئی تھی۔ دور ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس نے نحیب سی آواز میں دھمکی دی تو وہ تمام لڑکے ہنسنے لگے۔ رائڈ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس نے ہیل بھی پہنی ہوئی تھی۔ دوسرے آوارہ لڑکوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسٹرولر کھینچ لیا اور انہوں نے عمل بھی کر دیا۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی اور علینا کو پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میرا دوپٹہ واپس کرو۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ میرا دوپٹہ دو مجھے، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میڈم، تماشے مت کرو، اس طرح کے کپڑے پہن کر ہم اچھی طرح جانتے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ سیدھی طرح اپنے ریٹ بتاؤ، وہ اپنی جگہ جم سیکھے۔ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا اس کا واسطہ اس قسم کے لوگوں سے پڑ سکتا ہے۔ بتاؤ، ایک نوجوان جیسے ہی آگے بڑھ کر اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے لگا، ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ کیا کہا سالے؟ تجھے ریٹ بتاؤں نا، میں بتاتا ہوں تجھے ریٹ۔ زوار نہ جانے وہاں کیسے پہنچ گیا تھا
اس لڑکی کو بدتمیزی کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ 2 لڑکے تو وہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے ساتھی کو چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ ہاں، بہت مستی ہے تیرے اندر، ابھی نکالتا ہوں کہ وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ الینا زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ زوار چھوڑ دیجیے اسے پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا، چھوڑ دیجیے۔ اس نے آگے بڑھ کر زوار کو اس لڑکے سے الگ کیا تھا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے الینا کو دیکھا اور اگلے لمحے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تم ٹھیک ہو الینا؟ اس کی صدا پر حیرت زدہ سی رہ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے خوب ڈانٹتا یا پھر کہتا کہ تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے جبکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ بس چپ کر جاؤ۔ اس کے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر بری طرح رو رہی تھی جب زوار نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے اپنے مقابل کیا تھا اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ چلو آ جاؤ، گھر روک کر کے اس نے الینا کا ہاتھ تھاما تھا اور روڈ کراس کرنے کے بعد کھڑی گاڑی کا فرنٹ کھول کر اسے بٹھایا تھا۔ پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کچھ کھانا ہے؟ انتہائی محبت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا نا بابا، رونا بند کرو، میں تمہیں لیکچر نہیں دوں گا، لیکن ساری بات تمہارے سامنے آ گئی کہ میں کیوں منع کر رہا تھا۔ باقی تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، میں ویسے بھی زبردستی مسلط ہونا نہیں چاہتا۔ گاڑی تھوڑی دور بعد ایک دکان کے پاس رکی۔ بھائی حلوہ پوری ذرا پلیٹ میں سجا کر دے دے، ہم گاڑی میں ہی کھا لیں گے۔ الینا بغیر ناشتے کی آئی تھی اور یہ بات زوار کیسے پتہ چلی وہ سوچ بھی نہ سکی۔ زوار نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے پتا تم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ پلیٹ تھام کر بس باہر کی جانب نظر مرکوز کی ہوئی تھی۔ کھاؤ نا، کیا سوچ رہی ہو؟ الینا کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ پلیز ابھی آنسو مت بہانا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے اس میں سبق ہے۔ خیر میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ اس نے بے اختیار الینا کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی تھی۔ اب اسے ڈیش بورڈ کے پاس رکھتے ہوئے نوالے بنا کر الینا کو کھلا رہا تھا۔ وہ شخص کا یہ روپ بھی دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گئی۔ کیا سچ ہے کیا غلط؟ کیا زارا کی بتائی ہوئی ساری باتیں سچ ہیں یا پھر میرے شوہر ٹھیک ہے؟ مجھے ان سے ایسے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اس کا سر دکھنے لگا۔ اس نے جو منہ میں آیا تھا کہہ دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ زوار نے ناشتہ مکمل کیا اور پھر گاڑی حویلی جانے والے راستے پر ڈال دی۔ اسے حویلی چھوڑ کر واپس کہیں چلا گیا تھا۔ ارے کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے پارٹی چھوڑ کر آ گئی اور تم زوار کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ زارا اس کے سر پر پہنچ کر پھٹ پڑی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ زارا کو کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج زوار کے سروپ نے ایک الگ ہی انکشاف اس کے دل پر کیا تھا۔ کیا وہ واقعی میں ایسا ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے یا وہ بالکل الگ ہے؟ پہلی بار اس کے دل میں زوار کے لیے کافی حد تک نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ویسے بھی اس نے زوار کے بارے میں جو کچھ سنا تھا زارا سے سنا تھا، خود اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اب خود تحقیق کرنی پڑے گی۔ میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کے خلاف کیسے ہو سکتی ہوں؟ پہلی بار اس کے دل و دماغ نے ایک بات پر اکتفا کر لیا تھا۔ اگلی رات وہ اپنے کمرے میں رات دیر تک جاگ رہی تھی۔ تب اسے دوبارہ سے زوار کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی تھی۔ شاید غلطی سے ہارن پر ہاتھ لگ گیا تھا۔ دوڑ کر باہر بالکنی میں آئی تو وہ واقعی میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ شادی کی پہلی رات بھی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ آج ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور اندھیری حویلی میں بیرونی دروازے سے ڈرائیور کو اپنے پاس بلایا۔ جی بی بی جی۔ اس کے پاس ہاتھ ادب سے باندھ کر کھڑا تھا۔ زوار شاہ کی گاڑی کا پیچھا کرنا اور یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ بدلے میں تمہیں جو فیور چاہیے ہوگی میں دوں گی۔ پیسے چاہیے تھے نا تمہیں، میں دے دوں گی۔ تمہاری بیٹی کا علاج کے لیے اس نے ڈرائیور کو لالچ دی تو ڈرائیور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاڑی اب زوار شاہ کی گاڑی کا پیچھا کچھ فاصلے سے کر رہی تھی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ گاڑی ایک بہت بڑے ادارے کے پاس آ رک گئی تھی۔ شاید یہ کوئی ہسپتال ہی تھا۔ وہ چادر کا نقاب لگائے گاڑی سے نیچے اتری تو زوار شاہ اس سے پہلے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ریسیپشنسٹ کے پاس اس نے زوار شاہ کو کوئی بات کرتے دیکھا تھا اور اس کے جانے کے بعد وہ ریسیپشنسٹ کے پاس آ کر یہی پوچھنے لگی جو ابھی شخص آیا وہ کون سے روم میں گیا ہے۔ چند لمحے وہ لڑکی اسے دیکھتے رہی۔ آپ کو نہیں معلوم وہ کون ہے؟ الینا حیران ہوئی۔ نہیں، دراصل وہ ہمارے باس ہے، اس ادارے کے بانی ہے، یہ
ادارہ نشے میں مبتلا افراد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انہیں ہر قسم کا علاج اور سہولت فراہم کی جائے اور انہیں اپنی زندگی میں اس قابل کیا جائے کہ وہ کچھ بن سکے۔ یہ سننا تھا کہ لینا جہاں تھی وہیں تھمی رہے گی۔ اور ابھی جو آپ کے باس کے ہیں وہ کون سا روم نمبر ہے؟ وہ لڑکی مسکراتی، جی وہ روم نمبر 1 ہے۔ وہاں ایک 6 سال کا بچہ اسی کے علاج کے لیے سر آتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ یتیم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ابھی بھی سر وہیں موجود ہوں گے۔ الینا کے دل کے کئی ٹکڑے ہو کر بکھر چکے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی شوہر کو اپنے ہاتھوں سے اس قدر دور کر دیا، وہ بھی زارا کی باتوں میں آ کر۔ وہ دوڑ کر روم نمبر 1 کے کمرہ نمبر 10 میں گئی اور شیشے کے پاس سے دیکھا تو وہ 6 سال کے چھوٹے سے بچے سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور اسے ہر ممکن حد تک یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور زوار شاہ اس کے ساتھ ہے۔ زارا نے تو مجھ سے کہا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، جبکہ وہ تو نشے میں مبتلا افراد کے لیے اتنا بڑا ادارہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ بات میں کیسے نہ جان سکی؟ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے اس ادارے کے باس کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ زوار شاہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وہ تو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ یہاں صرف مریضوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اسٹاف کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہمیں بالکل اپنے گھر والوں کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ ہم سے کبھی ان کا تعلق ایک باس کا نہیں ہے، بہت دوستانہ تعلق ہے۔ وہ بہت اچھے ہمارے محسن اور اللہ لوک انسان ہے۔ بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو ان کے نصیب میں ہوگی۔ الینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کے اس نے اپنی تصدیق کے لیے یہاں کے ہر وارڈ کو چھان مارا تھا اور وہاں کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ تو ہمارے درمیان غلط فہمی زارا نے کروائی ہے، لیکن کیوں؟ اس کا سر چکرانے لگا اور دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسی دوران روم نمبر 1 کے کمرہ نمبر 10 دروازہ کھلا تو وہ چھپ کر پلر کی اوڑ میں آ گئی۔ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ سر آج آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، آج ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب۔ نہیں یار، میری بیگم مجھ پر شک کرے گی۔ پھر کبھی سے ہی، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ الینا بھی مرے مرے قدموں کے ساتھ ڈرائیور کو چلنے کا حکم دے کر گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر ان تمام لمحات کے بارے میں سوچنے لگے جو اس نے زوار شاہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے میں گزار دیے تھے۔ گھر آ کر وہ اپنے بستر پر جیسے ڈھیس سی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زوار سے معافی مانگے، لیکن اس سے پہلے اسے زارا سے حساب لینا تھا اور وہ زارا سے حساب لینا اچھی طرح جانتی تھی۔ رات وہ دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح اس کی آنکھ نہ کھلی اور صبح 12 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب چہل پہل سی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ آج زارا کی منگنی ہے، انہوں نے اسے مختصر سا جواب دیا۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ اس نے اپنے تمام رشتوں کو اپنے خلاف کر لیا تھا، صرف اپنی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے۔ اس کے دل پر ایک گنسا سا پڑا اور وہ زارا کے کمرے میں آ گئی جہاں وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ الینا کا سباٹ لہجہ سن کر اس نے مہندی والیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ الینا کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ کیا ہو گیا الینا تمہیں؟ مجھے مبارکباد دینی چاہیے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے سپنوں کا شہزادہ مجھے مل گیا ہے، مجھے اور بھلا کیا چاہیے؟ زارا کے چہرے کی ہنسی دیکھ کر الینا کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اور میرے سپنوں کا شہزادہ ملنے پر تمہیں کیوں موت پڑ رہی تھی؟ تم نے میرے اور زوار شاہ کے درمیان اتنی غلط فہمیاں کروائی، آخر کیوں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زارا بری طرح کھانسنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ اسے اپنے مہندی والے ہاتھوں سے دور بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ کھانس کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے الینا نے اس کی گردن پر سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ تو کیا کرتی میں؟ وہ میری محبت، تم سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ میں اس کی دوست تھی، اسے تو مجھے اپنے دل میں بسانا چاہیے تھا۔ ایک روز آیا، کہنے لگا مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ میں خوش ہو گئی، لیکن اگلے پل اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں یہ بات الینا کو کہوں گا تو وہ کیا رد عمل دے گی۔ بس تب سے میں نے تم سے بیر باندھ لیا اور جان لیا کہ جس طرح اس نے میرے دل میں خنجر گھونپا ہے نا، میں اس کی زندگی میں خنجر گھونپوں گی۔ اور اب دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو، الگ ہو، دو دریا کے دو کناروں کے مانند ہو جو کبھی نہیں مل سکتے۔ زارا کے منہ سے یہ گلفشانی سن کر
अलीना ने अपने धड़कते दिल को बेख्तियार थामा था। तुम जैसा इंसान जो इतना कम ज़र्फ हो मैंने आज तक नहीं देखा। ज़बार ने तुम पर भरोसा किया और तुमने हम दोनों का भरोसा तोड़ दिया। ज़ारा हंस पड़ी थी। तुम दोनों दूध पीते बच्चे तो नहीं थे ना, जो मेरी बात का यकीन कर लेते। ज़ारा ने तो खैर अपनी अकल इस्तेमाल की, लेकिन तुमने तो अपनी अकल को घास चढ़ने के लिए बेच दिया था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। ज़ारा का यह रूप देखकर उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि उसने इन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोलने के अलावा और कोई काम ना किया, और अब अपने ख्वाबों का शहज़ादा मिल जाने पर ज़वार को भी छोड़ दिया था। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आकर रो पड़ी थी। अब मैं ज़वार को कैसे मनाऊंगी? मंगनी की तैयारी ज़ोर और शोर से जारी थी। उसकी वालिदा ने उसे भी तैयार होने की हिदायत की, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शिरकत नहीं करूँगी, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया। तो ज़रीना बेगम ने उसे अपने हाथ पर ही छोड़ दिया। तमाम लोग तकरीब में जा चुके थे, वो घर पे अकेली थी। जब उसे ज़वार अपने कमरे में जाता दिखाई दिया, वो दौड़कर उसके पीछे आई। आप नहीं गए हैं? आवाज़ सुनकर ज़वार ने देखा तो अलीना दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने अलीना को कोई जवाब न दिया और सूटकेस निकाल कर अपने कपड़े रखने लगा। अलीना का दिल धक से रह गया। आप कहीं जा रहे हैं? उसने ज़वार से पूछा। ज़वार ने बस हाँ में सर हिलाया। कहाँ? उसके बराबर में आकर बेड पर बैठ चुकी थी। मेरा 3 साल का वीज़ा लग गया, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये सुनकर अलीना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वह अपनी जगह सुन खड़ी थी। तुम यही तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। देखो, खुशकिस्मती से मेरा अमेरिका का वीज़ा भी लग गया। अब 3 साल तक तुम मेरी शक्ल नहीं देख सकोगी। मुझ जैसे बदकिरदार, हवारा, बदचलन और नशई से अब तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ेगा। ज़वार वो अपनी जगह से आन खड़ी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने बेहद गलत थी। मुझे ज़ारा ने सब कुछ बताया था। ज़वार ने सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा। और तुम मेरे साथ बचपन से यहाँ इस घर में रह रही हो। तुमने ज़ारा की बातों पर यकीन कर लिया और मेरा यकीन ना किया। अपने शौहर का यकीन ना किया। उसकी आवाज़ में दुख ही दुख था। मुझे माफ़ कर दे, मैं नादान थी, मैं समझ ही ना सकी कि ज़ारा मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसके कदमों में गिर गई थी। ज़वार एकदम से पीछे हटा। ये क्या कर रही हो अलीना? उसने दोनों कंधों से थाम कर उसे खड़ा किया और अपने बराबर में बिठाया। वो बेतहाशा रो रही थी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुमने घर वालों के सामने मुझे बदकिरदार कहा। ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है, लेकिन अगर मैंने उस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखा तो सिर्फ इस वजह से कि मैं ज़वार शाह ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया था। आप मत जाए, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? उसने अपने सूटकेस की चेन बंद करी तो अलीना ने एक बार फिर से रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। अब फ़ायदा नहीं है लेना, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अपने ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। उसने अलमारी खोलकर अपना पासपोर्ट रखा था और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात भी अपने छोटे से बैग में रख दी थी। आप सच में जा रहे हैं? अलीना को यकीन ही नहीं आ रहा था। ज़वार ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। मैं मर जाऊंगी। ज़वार? उसकी बात सुनकर ज़वार ने इंतहाई दुख से उसकी तरफ देखा था। तुम हर बार मुझे चोट क्यों पहुंचाती हो? तो फिर मेरे जीने का क्या फ़ायदा है? शौहर के बगैर ज़िंदगी तो एक कट्टी पतंग की मानींद होती है। और आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है? ज़वार ने चंद लम्हे उसे देखा था, फिर अगले ही लम्हे हाथ खींच कर उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी और ज़वार उसके बाल सहला रहा था। मैं इस वक्त शदीद दुख की कैफियत में था जब तुमने पूरे घर वालों के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया था कि तुम्हें एहसास हो कि ज़वार शाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अलीना ने नम आंखों से सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। मुझे अंदाज़ा है ज़वार, मैं आपकी डायरी पढ़ चुकी हूँ, जिसका वर्क वर्क इस बात की गवाही दे रहा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बस मैं ही नादान थी, इस मोहब्बत की कदर ना कर सके। आप प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। उसका शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर रोते हुए कहा था। किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? अलीना ने हैरान निगाहों से उसकी तरफ देखा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यू नो, हनीमून पीरियड, उसने कान में सरगोशी करते हुए कहा था। तो अलीना के चेहरे पर एकदम से हया की लाली बिखर गई थी और वो सुर्ख पड़ गई थी। तो क्या आप सचमुच मुझे अपने साथ ले जाएंगे?
زوار نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے تمہاری اور زارا کی گفتگو سن لی تھی۔ زارا سے تو خیر اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں ذرا یہ ڈرامہ کروں، دیکھوں تو علینا کے دل پر اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ علینا نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر جڑا تھا۔ اف ظالم عورت، اتنا تیز مکہ مارا، سانس لینے میری دشواری ہو رہی ہے۔ وہ کھانستے ہوئے علینا نے آگے بڑھ کر اس کا سینہ سے لایا اور اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اپنی اس بے خودی پر خود بھی حیران تھی۔ زوار شاہ نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ لڑکی تو سچ مچ بہت بدل گئی ہے، اس نے اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ زوار وہ شرما کر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی اور زوار نے ایک بار پھر سے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اب جلدی سے تیاری شروع کر دو، رات کی فلائٹ ہے ہماری، زندگی کے حسین دن شروع ہونے والے ہیں، تب میں گن گن کر تم سے بدلہ لوں گا۔ زوار کی یہ بات سن کر علینا نے مزید شدت سے خود کو اس کے سینے میں چھپایا تھا اور وہ اس کی اس حرکت پر زور سے ہنس پڑا تھا۔ زندگی آسان ہو گئی تھی اور علینا نے بر وقت تحقیق کر کے اپنے رشتے کو بجا لیا تھا۔ زارا کی منگنی نہ ہو سکی تھی کیونکہ لڑکے نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور یوں زارا نے جو بیج دوسروں کے لیے بویا تھا وہ خود اسے ہی کاٹنا پڑا تھا۔ وہ دونوں امریکہ روانہ ہو چکے تھے اور اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ محبت نے ان کے دلوں میں دستک دے کر وہاں اپنے ڈیرے جما لیے تھے اور انہوں نے محبت کو اپنے گھر میں مستقل ڈیرے جمانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔